أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورۃ القاریہ کی آج ہم جو ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سورت کو سٹارٹ کیا ہے، اس سورت کو اس کا ڈیفرنٹ ہی تھوڑا سا، مطلب عام جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں یہ تھوڑی سی ہٹ کے صورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے بات کو سمجھانے کا، بات کو بیان کرنے کا. تو القاریہ سے مراد کھڑکھڑا دینے والی چیز ہے. جیسے کوئی جھٹکا دیتی ہے، کوئی چیز ہلا دیتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس طرح کوئی ایسی چیز وہ الگ نہ زور سے دروازہ کھٹکھٹائے. جب بندہ تو ایک بندہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور باہر کو آئے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے جس سے ہر چیز ہل جاتی ہے بندے کی، بندہ اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا. تو اس جھٹکے کو، اس کھٹکھٹا دینے والی چیز کو کہتے ہیں قاریہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے صرف یہ لفظ بیان کیا کہ القاریہ، ٹھیک ہے، اور آگے لکھا ہے مل قاریہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو بیان کیا ہے کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز، وہ تم لوگوں کو ہلا دینے والی چیز. پھر خود ہی فرمایا کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز، وہ کون سی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید میں کرنے والے ہیں، اور کس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے ہمیں نا. ٹھیک ہے، تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کون سی ایسی بات ہے، کس چیز نے تمہیں یہ معلوم کروا دیا کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز کیا ہے. یار ایسے ٹھیک ہے، یہ ایک چیز کی اہمیت اور اس کی بہت زیادہ ہولناکی کو بتانے کا مقصد یہ ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، تمہیں کس چیز نے معلوم کروا دیا، کیسے تم اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز، وہ حادثہ، وہ کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کھٹکھٹا دینے والی چیز بیسیکلی قاریہ قیامت کا ہی ایک نام ہے. جس طرح آپ میں الفاظ بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، الحاقہ، الغاشیہ، مختلف نام سنے ہیں، یہ سب قیامت کے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے. جس طرح قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ نام رکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں ہی ان کو ڈیفرنٹ ناموں سے، کتاب کو ہی ڈیفرنٹ ناموں سے بلایا گیا. اسی طرح قیامت کو بھی ڈیفرنٹ ناموں سے، اس کی ہولناکی، اس دن کی سختی، اس دن کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ القاریہ وہ ایسا دن ہوگا، وہ ہر چیز کو ہلا دینے والا دن ہوگا. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پہلے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے تمہیں ادراک ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز کیا ہے. تو آگے خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسا دن ہوگا جس دن لوگ پتنگوں کی طرح، جس طرح وہ ٹڈیاں، پتنگے، چھوٹے چھوٹے کیڑے جب آگ جلاتے ہیں تو وہ ایسے ایک دوسرے میں ٹکراتے پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے باہر سردیوں میں آگ جلائی ہو تو چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آگ کے اندر، جی 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 بالکل ایسے. تو وہ پتنگے، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ دیے کے اندر، آگ کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اسی طرح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلائے، اور تم لوگ
ایک پتنگوں کی طرح، ٹڈیوں کی طرح لوگ اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور میں تم لوگوں کو کمروں سے کھینچ کے پیچھے کروں، اس آگ سے دور لے کے جاؤں. ٹھیک ہے. اور یہی قیامت کے دن کی مثال دی گئی ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگ کثرت کے ساتھ، کوئی ہوش حواس نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر ٹکرائیں گے اور اس آگ کی طرف، اس ہولناک آگ کی طرف اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مزید تفصیل بیان کی گئی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس دن صرف انسان متاثر نہیں ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور لیکن اس دن جو پہاڑ ہوں گے کس طرح ہو جائیں گے؟ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک دھنکی ہوئی روئی کی طرح، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنجی ہوئی روئی. ٹھیک ہے. جو بالکل نرم ہوتی ہے، جس پہ پھونک مارو تو ایسے ہر طرف پھیل جاتی ہے. کبھی آپ نے یہ چکیوں میں دیکھا ہوگا کس طرح پوری سانس کے اندر تک وہ چلی جاتی. وہ اتنے باریک ذرات، یہ پہاڑ جو اتنے بلند اور بالا ہمیں نظر آتے ہیں، یہ قیامت کی سختی، قیامت کی جو دن کی وہ کھڑکھڑاہٹ ہوگی اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ بالکل روئی کی طرح ہو جائیں گے، اتنے نرم اور اڑتے پھر رہے ہوں گے، یہ اپنی جگہ متوازن نہیں رکھ سکیں گے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پہ اس طرح بیان کی ہے کہ پہاڑوں کی مثال تو ریت کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے کہ یہ بالکل نرم ہو جائیں گے اور اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے. یہ اس دن کی سختی اور اس دن کی مشقت کو بیان کیا گیا کہ ایک انسان جو اتنے چھوٹے وجود کو رکھنے والا ہے اس کی حالت کیا ہوگی. یہ تو پہاڑوں کی بات کی گئی ہے جن کو کھودنے کے لیے آج کے دور میں مطلب انتہائی پاورفل مشینری یوز کی جاتی ہے، مین پاور یوز کی جاتی ہے. مطلب ایک بندہ نہیں، ہزاروں افراد یوز کیے جاتے ہیں جو جب ایک پہاڑ کو کھودنا ہوتا ہے. تو وہ پہاڑ صرف اس دن کی کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے ایک روئی کی مانند ہو جائیں گے، تو کیا حال کر دینے والی ہوگی وہ کھڑکھڑاہٹ. پھر مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دن ڈرنے والا کن کے لیے ہے اور مشقت والا کن کے لیے ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال کے وزن کریں گے، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہیاں کم ہوں گی. ٹھیک ہے. ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پلڑا بھاری ہوگا کون سا؟ نیکیوں والا. ان کا کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی پرعیش اور خوشگوار زندگی بسر کریں گے. فرمایا کہ اس میں ڈرنا کن لوگوں نے ہے؟ یہ ان لوگوں نے اس سے ڈرنا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہلاکتوں کا باعث بنے گی جو برائیاں کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فرمایا ان کے لیے تو یہ دن پرعیش زندگی لے کے آئے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دن زندگی نہیں لے کے آئے گا، وہ زندگی ایسی ہوگی انسان کے لیے کہ انسان اس میں اتنی خوشی محسوس کرے گا جس طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر فرمایا یہ تو نیک لوگوں کا حال تھا کہ نیک لوگ جو ہیں جن کے نیکیوں کے اعمال وزن پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ تو پرعیش زندگی گزاریں گے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں کا، برائیوں کے پلڑے میں وزن زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیکیاں ان کی برائیوں سے تھوڑی ہوگی، ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا ان کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوگی؟ ہاویہ. ہاویہ کہا گیا جہنم کو. ہاویہ بیسیکلی کہتے ہیں گڑھے کو، اور انتہائی گہرا گڑھا، انتہائی گہرے گڑھے کو کہتے ہیں ہاویہ. یہ بھی جہنم کے ایک ناموں میں سے ہے، جس طرح ہم نے پڑھا کہ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، ہاویہ بھی جہنم کے ایک ناموں میں سے ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، امو سے یہاں دو تین معنی مراد ہے. جس طرح آپ پہلے بھی ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک لفظ سے دو تین معنی نکلتے ہیں. اس میں دونوں تینوں جتنے بھی معنی آئیں گے وہ سارے ایک ہی طرف لے کے جائیں گے آپ کو. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سے ایک تو مراد ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے. فرمایا جہنم اس کی ماں ہوگی، اس کو جہنم گود میں لے گی. کیا ہی برا انجام ہوگا جس کو جہنم گود میں لے گی. ٹھیک ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بیسیکلی دماغ کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس انسان کو جو برائیاں زیادہ کرتا ہے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، اس کو دماغ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یا سر کے بل جہنم میں اوندھا پھینکا جائے گا. یا پھر بعض نے ایسا لکھا ہے کہ اس پہ دماغ سے عذاب آئیں گے جو اس کے پاؤں تک اتریں گے. اتنی ہولناک
جو ہے وہ عذاب والی یہ انسان کو بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو بیسیکلی تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنے زندگی شب و روز کو اس طرح گزارو کہ اپنی ساری تربیت، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے گزارنا مقصد ہے۔ تو یہ اس مقصد کو بتانے کے لیے اور اس کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے کہ اس دن جن کے اعمال برے ہوں گے، جو سب سے بڑا انسان کے پاس آسرا محبت کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس دن اس کی ماں جو ہوگی وہ جہنم ہوگی، جہنم اس کو گود میں لے گی اور کوئی چیز اس کو قبول نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حاویہ کو مزید بتایا ہے، وما ادراک ما ہی، جس طرح ہم نے پڑھا نا کہ وما ادراک ما القاریہ، کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قیامت کی یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہیہ کا حاویہ کا تذکرہ کیا کہ وہ حاویہ ایک گھڑا ہے، پھر فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ گھڑا کیسا ہے، کہ وہ اتنا ہولناک گھڑا، تمہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ گھڑا خالی گھڑا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف گھڑا ہے جس کے اندر کسی کو پھینکا جائے گا، فرمایا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس آگ کی وضاحت بھی احادیث سے، قرآن حدیث سے ملتی ہے کہ فرمایا کہ آگ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ میری آگ مجھے ہی کھائی جا رہی ہے۔ جہنم نے شکوہ کیا کہ اتنی بری آگ ہے کہ یہ مجھے ہی کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آگ ہے اس کے اندر، اس گھڑے کے اندر بھڑکائی ہوئی وہ والی آگ ہے، وہ والی آگ۔ پھر ہم نے دنیا کی آگ ہے، کبھی کسی نے اس کو چھونے کی کوشش کی ہے؟ وہ کیا حال کر دیتی ہے انسان کا، چند لمحوں کے اندر ہر چیز کا تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ آگ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کی آگ سے 70 درجے یہ کم ہے۔ قیامت کی آگ اگر 70 درجے ہے تو یہ اس کا ایک حصہ ہے صرف۔ تو اتنی ہولناک آگ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، کہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیزیں، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں بتا نہ دے تم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اس دن کی بڑا اتنی گرمی، سختی اور ہولناکی ہے کہ تم لوگ اسے تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ساری صورت بتانے کا مقصد اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اس طرح بہتر کریں جس طرح ہم ڈیلی شب و روز کے اندر اپنا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، جو ہم ڈیلی سیرت میں سبق سیکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، نہ کہ ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کا نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا اور ہمیں اس عذاب اور اس سختی کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ہمیں دین کی سمجھ دے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔